اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سبائی بلوائی، جو اندر سے یہودی تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، خارجی کا مطلب جو دین سے نکل گئے، آیت پڑھتے تھے قرآن کی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. قرآن کی آیت، اللہ کے سوا کسی کا، اونچی کہیے نا، قرآن کی آیت، وہ یہی آیت پڑھتے تھے. حضرت علی کا کوئی حکم نہیں، بس قرآن کا حکم، اللہ کا حکم. تو حضرت علی فرماتے تھے قرآن میں اور بھی تو لفظ ہیں، یہ حکومت کا لفظ کہاں سے ایجاد ہو گیا اگر اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں؟ یہ حکمران کہاں سے بن گئے؟ حکم دے، یہ عدالت کا حکم، تو اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو یہ سارے حکم قرآن ہی میں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایک آیت کو پکڑ لیا دوسری کو چھوڑ دیا. تو کیا یہ قرآن کو ماننا؟ اونچی. یہی آج کاروبار بنا ہے. کیوں بن گیا ہے؟ کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے دین نہیں سیکھا. لوگ دین سیکھ لیں گے تو یہ آپ سے نہیں کھیل سکیں گے. ان کو پتا ہوگا، لوگوں کو معلوم ہے، لہٰذا ان کو ہم ہیر پھیر میں نہیں ڈال سکتے. تو جب لوگوں کو نہیں پتا، وہ آپ سے کھیل رہے ہیں، اور تماشا بنا ہوا ہے، فرقہ وارانہ کاروبار ہے. روز نئے سے نیا شوشہ آتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور افسوس لوگوں پر کہ پھر نہیں سیکھتے. چلو پھر ہی سیکھ لو. علماء نے کہا تم نے پڑھنے نہیں آ سکتے، مدرسے میں نہیں آ سکتے، یہ لو کتابیں پڑھ لو. محنت کر کے کتابیں لکھی، اتنی محنت کر کے سستی آپ کو مل جاتی ہیں، آدھے پونے گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خراب ہو رہے ہیں. تو جس کا دین نہیں اس کا کچھ بھی اونچی. قبر میں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو، کیا جواب دو گے؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نہ پہچان سکے تو کیا کرو گے؟ کیونکہ صرف ایمان والا پہچانے گا، دوسرا نہیں پہچانے. ایمان والا پہچانے گا. دیکھا نہیں ہے؟ ایمان ہوگا پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. ایمان نہیں ہوگا پہچان نہیں ہوگی. تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں. تو یہ آیت آئی تھی، اس لیے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی. رب کا لفظ قرآن میں اوروں کے لیے بھی آیا، مگر جیسا رب اللہ ہے ویسا کوئی اور. ان کا رب ہونا اور بات ہے، اللہ تعالی کا رب ہونا اور شان ہے. برابری تو صرف لفظوں کے بول دینے سے برابری نہیں آتی جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے. یہ ذہن میں رہے. تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ آپ کے سامنے آ کر کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش نہ کرے. اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے. تو دین میرا چھوڑ کر، میرا دیا ہوا دین چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جب واپس آؤ گے تو بھگتنا پڑے گا. تو دین پر ڈٹے رہو، دین پر اونچی. یہ جو تقوی ہے، یہ جو دین ہے، عقیدہ ہے، اس کے معاملے میں لچک نہیں رکھو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. کردار میں بھی صحیح رہو، عقیدوں میں بھی صحیح رہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. دین و ملت ایک تھی، لیکن امتوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مختلف عقیدوں میں، ادھر کر دیا، کچھ ادھر کر دیا.
یہ زبور لفظ آیا ہے، زبورا یہ امرہم سے حال ہے بمانے قطعن، زبور کی جمع زبر، فرقہ مانے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی گروہ در گروہ، ایک گروہ اس سے 4 اور گروہ، اس سے 6 اور گروہ، اس سے 8 اور گروہ، الگ ہوتے گئے تو آ رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے، بٹتے چلے گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ دھیان سے سنو، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ یہ جو جتنے جدا ہوئے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، انہوں نے جو اپنے عقیدے بنا لیے، من گھڑت من چاہے جو دل میں آیا، جو عقیدے بنا لیے، اس پر یہ خوش ہیں کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہی دین حق ہے، دوسرا نہیں۔ وہابی تحریک، محمد بن عبد الوہاب یہ شخص کا نام، نجدی، نجد کے علاقے عینیہ سے اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری شریف میں حدیث ہے، دھیان سے سن لیں، حضور کے پاس شام کے لوگ آئے، حضور ہمارے شام کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت فرما ہمارے شام میں۔ یمن کے لوگ آئے، حضور ہمارے لیے دعا کیجئے، حضور نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما۔ نجد کے لوگوں نے کہا، حضور ہمارے لیے دعا کیجئے، حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے، توجہ سے سنیں، فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے اٹھیں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ مفسرین نے، شارحین نے یہ بتایا، یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی طرف اشارہ تھا، یہ شیطان کا سینگ نکلا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو سب سے بڑا بت کہا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کیا، اس نے وہ گندی باتیں کی مجھ سے منہ پر لائی نہیں جاتی۔ اس نے اپنے سوا، اپنے ماننے والوں کے سوا تمام مسلمانوں کا خون حلال قرار دیا۔ صرف قرار نہیں دیا، بے دریغ مسلمانوں کو قتل کیا۔ جو اس کے عقیدے پر نہیں تھے ان کو قتل کر دیا۔ یہ اس کے ماننے والے وہابی نجدی، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ وہابی نجدی۔ اب ان کو یہ لفظ گالی لگتے ہیں، اب اپنا نیا نام غیر مقلد اہل حدیث رکھا ہے۔ میں تاریخ سنا رہا ہوں، میرا مقصد کوئی کسی سے لڑنا یا وہ نہیں ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لیں، اس میں بھی میں نے یہ سب لکھا۔ تاریخ نجد و حجاز کتاب چھپی ہوئی ہے، وہابی مذہب کتاب چھپی ہوئی ہے، میں پڑھ لیں، تمام حوالے موجود ہیں، کسی پر الزام مقصود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات سنا دوں، سنیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سینگ والا جانور جو ہوتا ہے، سینگ والا، ہارن کہتے ہیں نا انگلش میں،
سینگ والا جانور جو ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہوتی ہے؟ سینگ. یاد رہے گا یہ بات؟ سینگ والا جانور جب کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ سینگ. یاد رہے گی بات؟ تیسری بات یہ بتائیے، سینگ والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سینگ. یہ تین باتیں میں نے کی ہیں. وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ شیطان کے اونچی گئیے گا سینگ. اور یہ بھی کہ شیطان اتنا سخت نہیں جتنے یہ لوگ ہیں. شیطان اتنا سخت نہیں جتنے اونچی. جواب سن لے. قرآن میں ہے شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، یہ چلاتے ہیں. اولیاء کرام جو محفوظ ہیں اللہ کی عطا سے حفاظت میں ہیں، یہ ان کے خلاف بھی بولتے ہیں. تو شیطان سے بھی زیادہ سخت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں. اچھا، آپ کو میں نے تین باتیں یاد کرائیں. سینگ والے جانور میں سب سے زیادہ سخت چیز سینگ. وہ لڑے گا تو سینگوں سے، کہیں جائے گا تو سب سے پہلے کیا داخل ہوں گے؟ اب ان تینوں کا جواب سن لیں. سینگ والے جانور میں سب سے زیادہ سخت چیز سینگ. حضور نے ان کو کیا کہا؟ شیطان کے سینگ. تو شیطان اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت ہے. حضور نے ان کو شیطان کا سینگ فرمایا تو شیطان اتنا سخت نہیں جتنے یہ ہیں. سینگ والا جانور جب کبھی لڑتا ہے تو سینگوں سے لڑتا ہے. یہ ہیں شیطان کے سینگ. شیطان ان کو آگے کر دیتا ہے، پیچھے سے اپنا زور لگاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے سینگ ہیں تو ان کو کرتا ہے آگے اور پیچھے سے اپنا زور لگاتا ہے. دو باتیں ہو گئیں. شیطان نے کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں. کہاں جانا ہے؟ اور سینگ والا جانور جب کہیں جاتا ہے پہلے کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ یہ پہلے جائیں گے، یہ وہاں پہلے جائیں گے. کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسی باتیں کی، ان کی کتابیں پڑھیں. ان میں سے ایک شخص جو ان کا جو بڑا تھا، اونٹ بیٹھے ہوئے تھے کہیں، آ گیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اونٹ کو کہنے لگا تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ اٹھ، تجھے خاتم النبیین کا واسطہ اٹھ، تجھے اللہ کے حبیب کا واسطہ اٹھ. اونٹ نہیں اٹھا. اس نے ڈنڈا مارا، وہ اٹھ گیا. تو یہ بات کہہ کے کہنے لگا دیکھ لو نبی میں دم نہیں ہے، میرے ڈنڈے میں دم ہے. معاذ اللہ. اس سے آپ اندازہ کریں ان کی ذہنیت کا. اس طرح وہ باتیں کرتا تھا. تو جو نبی کا گستاخ ہو ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اونچی. وہاں ایک سنی تھا، وہ بھی ایک اونٹ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا تجھے اللہ کا واسطہ اٹھ، تجھے ارحم الراحمین کا واسطہ اٹھ، رب العالمین کا واسطہ اٹھ. اونٹ نہیں اٹھا. اس نے ڈنڈا مارا، اٹھ گیا. کہنے لگا کیا اب یہ کہے گا کہ اللہ میں بھی دم نہیں ہے، ڈنڈے میں دم ہے؟ کیسی مثال دی ہے تو نے؟ معاذ اللہ. تو ان کی کتابیں موجود. انہوں نے اپنے سوا سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا خون حلال قرار دیا. یہ جو روزے گرائے گئے، مزارات ڈھائے گئے، سنیوں کو بے درے قتل کیا گیا، یہ وہی. اور آج داعش اور IS کے نام پر وہی سلسلہ. یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ داعش، یہ IS یہ وہی بلائیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لوگ سیکھتے نہیں، اپنے عقائد جانتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں.
مسلمانوں، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر کوئی بچت، نجات کی کوئی صورت نہیں. قبر میں جانا ہے. بولیں اگر ایمان نہ لے کر گئے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو 4 دن کی زندگی ہے اور وہاں نجات ہوگی تو صرف اور صرف ایمان پر ہوگی. مجھے اور آپ کو اس کا خیال ہونا چاہیے.